کچھ ایسے علماء ہیں تو جن سے ہمیں کچھ امیدیں وابستہ تھی، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں ہم اپنا یوگدان آپ کو دے دیں گے، آپ کو مدد فراہم پہنچیں گے، مگر 6 سال مکمل ہونے کو ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی طرف سے کوئی معاونت نہیں پہنچی ہے، کوئی مدد نہیں پہنچا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کی اس نشست کا جو مدعا اور مقصد تھا وہ یہ ہے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کاروان ختم نبوت انٹرنیشنل ایک گلوبلی آرگنائزیشن ہے جو پوری دنیا جانتی ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں اس وقت الحمدللہ کا ختم نبوت پہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس ضمن میں پچھلے کئی سالوں سے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کاروان ختم نبوت انٹرنیشنل کشمیر یہاں پہ بھی کام کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آج ماہ مبارک مقدس اس مہینے میں جب کہ لوگ الحمدللہ نیکیوں کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ ہر چیز سے وہ نیکیوں کا استفادہ کر سکیں، تو ہم نے اس حوالے سے مناسب سمجھا کہ آج بھی ایک بار پھر سوشل میڈیا کے اہتمام سے لوگوں کو یہ باور کرانے کی ہم کوشش کریں کہ کاروان ختم نبوت انٹرنیشنل کا جو مدعا اور مقصد ہے وہ یہی ہے، مسلمانوں کو وہ راہ دکھانا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھائی ہے، اور خاص کر جو منافقین ہیں یا جو اسلام کے جو بنیادی دشمنان ہیں جو مسلمانوں کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حوالے سے لوگوں کو ہم یا علماء کو ہم یہ چیزیں باور کرائیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یونٹی کو قائم رکھنا چاہیے، اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنا چاہیے، اور خاص کر عقید ختم نبوت پہ اگر کچھ لوگوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ہمیں منظم طور پہ سب کو من حیث القوم کوشش یہ کرنی ہے، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو اور ان سب چیزوں کو ہم حفاظت کرنے کی اپنے جو ہماری فرض منصبی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم نبھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کاروان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل کشمیر نے کیا کارنامہ کیا ہے کشمیر میں، اور جو لوگوں کو دکھانے کے قابل ہیں وہ یہ ہے۔ الحمدللہ پوری وادی جموں کشمیر اس چیز سے باخبر ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے اگر یہاں ہم مسلمانوں کی اکثریت ریاست میں اگر ہم فرقہ وارانہ تعصب کو دیکھیں، فرقہ وارانہ جو یہ ہم آہنگی کا ماحول جو کریٹ نہیں ہو پا رہا تھا، الحمدللہ ہم نے بھی ایک کوشش کی ہے، ہر چند جو یہاں کے قیادت علماء ہیں ان کو مل کے ان کو ساتھ لے کے الحمدللہ مختلف اضلاع میں اتحاد اسلامی، اتحاد امت کانفرنس کا الحمدللہ ہم نے اہتمام کیا ہے، اور ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو دراڑے پڑنے والے جو کچھ اشخاص جو موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے، ان کو مطلب کیا کہتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ ان کو کسی بھی صورت میں ہمیں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہوں گا، ایک تاریخ کاروان ختم نبوت انٹرنیشنل نے رقم کی ہے، وہ ہے ضلع شوپیان میں جو کاروان ختم نبوت کے حوالے سے جو اہتمام سے ایک مسجد کا تعمیر ہوا ہے غالباً 80-90 سال کے بعد، اس علاقے میں جہاں پہ اس وقت 4-5 گھر مسلمان ہیں، تو ان کے بیچوں بیچ میں الحمدللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد جو تعمیر ہو رہی ہے، تو بدقسمتی سے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ 6 سال سے غالباً 6 سال مکمل ہونے کو ہے کہ ابھی بھی اس کا تعمیر مکمل ابھی نہیں ہوا ہے، مگر الحمدللہ ہمت نہیں ہاری ہے، الحمدللہ کاروان ختم نبوت اس چیز سے سفل ہے، الحمدللہ اس کا کسی حد تک وہ تعمیر مکمل ہو گیا ہے۔ دوسری بات ہے نوہٹہ میں ایک ادارہ الحمدللہ ہمارا قائم ہے، اور درگاہ حضرت بل بھی الحمدللہ ایک ادارہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو آنے والے ایام ہیں انشاءاللہ ہمارا جو مدعا اور مقصد یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اس ملت کو، اس کشمیری قوم کو انشاءاللہ 2 چیزوں کا تحفہ دیا جائے گا، وہ ایک ہاسپٹل ختم نبوت ہاسپٹل اور عظیم الشان ختم نبوت ایک بہت بڑا ادارہ جس میں دینی اور دنیائی تعلیم سے ہمارے بچے انشاءاللہ الرحمن لابھ اٹھا سکتے ہیں، جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ اگر کاروان ختم نبوت کے اتنا زیادہ امپیکٹ ہے تو تعمیری کام اس وقت کیوں مکمل نہیں ہو پایا؟ بہترین سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے، دنیا جانتی ہے کہ کاروان ختم نبوت کے جو زعماء ہیں، جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں، جو ہمارے متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، محبین ہیں، تو آج آپ پہلی بار آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آج ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں مدد کیجئے
اس کام کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آفاقی مشن ہے، یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان مشن ہے، تو آپ ہمیں مدد کیجیے۔ مگر آپ کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ آج تک ہم نے کسی سے ڈونیشن مانگی ہے، آج تک ہم نے کسی سے مطلب کسی سفیر کو ہم نے کسی جگہ بھیجا ہے، کسی بھی ڈونیشن لوگوں سے ہم نے مانگی نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ ہمارے جو عزم ہے پختے ہیں، اور ہمارے جو مریدین ہیں، جو ہمارے متعلقین ہیں، جو وابستگان ہیں، کارکنان ہیں، وہ الحمدللہ بہت عزم اور ارادہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے جو بھی کچھ کارنامہ آج تک کیا ہے وہ انہوں نے خود کیا ہے، کسی سے نہیں مانگا ہے۔ اب دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پھر مسجد انکمپلیٹ کیوں ہے، تو اس کی یہ بھی ایک وجوہات کہ آج تک ہم نے جنرل پبلک سے کوئی مدد نہیں مانگی ہے، اور کچھ ایسے علماء ہیں تو جن سے ہمیں کچھ امیدیں وابستہ تھی، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں ہم اپنا یوگدان آپ کو دے دیں گے، آپ کو مدد فراہم پہنچیں گے، مگر 6 سال مکمل ہونے کو ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی طرف سے کوئی معاونت نہیں پہنچی ہے، کوئی مدد نہیں پہنچا ہے، اور ایون کہ سوشل میڈیا تک بھی ایک جملہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ حالانکہ یہ مسجد واحد کشمیر میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک مسجد ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمان مسجد ہے، یہ کسی مکتب فکری کی مسجد نہیں ہے، کسی فرقے کی مسجد نہیں ہے، چاہے دیوبندی بریلوی جی جو یہاں پہ مطلب کہ آئے روز جو جھگڑے ممبر و محراب پہ اٹھتے ہیں، اس سے یہ بالا تر ہو کہ ہم نے وہ پلیٹ فارم وہاں پہ کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا اس مسجد کا ہر ایک وہ فرد ذمہ دار ہے یا مالک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پہ یقین رکھتا ہے، ان سبوں کی یہ مسجد ہے، بلکہ یہ کسی پرٹیکولر مکتب کی مسجد نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے بھی اس مسجد کو کوئی نہ کوئی مطلب ٹیگ لگا دیا ہوتا، کسی مکتب کی ہیں، کسی فرقے کی ہیں، تو ایک منزل کیا مجھے لگتا ہے یہ 10 منزل اس وقت بن چکی ہوتی۔ الحمدللہ ہم اس میں خوش ہیں کہ اگر انکمپلیٹ ہیں، مگر پھر بھی الحمدللہ ہم نے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ہم نے ارادہ کیا ہے الحمدللہ یہ پلیٹ فارم امت مسلمہ کا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک مشعل راہ ثابت ہوگا ہے۔ پھر سے انشاءاللہ ہم اس حوالے سے میں بذات خود میں جنرل عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں انشاءاللہ اس مسجد کا اکاؤنٹ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دل کھول کے ہم لوگوں سے اپیل اب کرتے ہیں، کیونکہ اب جن لوگوں سے ہمیں امید آج تک وابستہ تھی تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، تو بہرحال کہ ہمیں اس چیز کا بھی کوئی گلہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی ان لوگوں سے گزارش کرتے ہیں جو اپنا خون پسینہ کر کے پیسے کماتے ہیں اور راہ حق میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی آج الحمدللہ ماہ مقدس ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، تو آج زیادہ ثواب ہے، تو خاص کر میں کہتا ہوں کہ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خاص کر اس مسجد کا خیال رکھا جائے گا۔